اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جوانوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دی، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دی، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر کا وہاں سے گزر ہوا، فقیر نے، اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے میں اس کم بخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی، جب سے اس کم بخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے آ گھیرا، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا، جب سے اس کم بخت کو میں اپنے گھر لے کے آیا، جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے گیا، جب سے میں نے اپنی شادی کی۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی، دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی، برکت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی۔ فرمایا، میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پہ مار دی جاتی جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہائے، ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پہ گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ جوانوں خدارا، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا خیال ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟
کیا خیال ہے اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو جوانوں خدا را، جن جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے گا۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے نا، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جوانوں جن کی نماز دنیا میں ہی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا، کہیں یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہی نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو میں آخر میں نماز کا ایک اہم میسج دے کے اجازت چاہوں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پہ رہے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے، ایک نئی نیوز سنی۔ کہا جی تو نے کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ اللہ سے باتیں کرتے، اللہ آپ سے باتیں کرتے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ آذان تیری زندگی کی آخری آذان ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔